حاضرین، علم اور عقل مندی اور بردباری یعنی تکلیفیں برداشت کرنے کے مطابق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عائشہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگ علم دین حاصل کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی ہر ایک مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کا وہی مومن دوست ہے جو علم رکھتا ہو، اور علم مومن کا دوست ہے۔ بردباری یعنی لوگوں کی تکلیفیں وغیرہ برداشت کرنا ایک مسلمان کے لیے وزیر ہے، یعنی ایک مومن بادشاہ ہے تو اس کا وزیر اس کی بردباری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، عقل کی وجہ سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علم انسان کو سیدھا رکھنے والا ہوتا ہے، علم نہ ہو تو آدمی چڑا ہو جاتا ہے، علم والا ہو تو سیدھا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور کھلانا پلانا، لوگوں پر خرچ کرنا، یہ دو کاموں کو تم اپنے اوپر لازم کرو۔ بات کرو تو اچھی کرو اور لوگوں کو کھلاؤ۔ حاضری کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے کھانے کا مزاج ہے لیکن اچھے کھلانے کا مزاج نہیں ہے، لہٰذا اچھے کھلانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حضرت پیارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کے ساری ریاضتیں اور مجاہدوں کا خلاصہ فرماتے ہیں حضرت کے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی آپ نے جتنی کوششیں کی اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے، ساری زندگی کا خلاصہ حضرت فرما رہے ہیں بس دو باتوں میں۔ ایک، لوگوں سے اچھی بات کرو اور انہیں کھلاؤ، اور کھلانے پلانے کی یہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے تو بہت سارے، اور بے الہی تک لے جانے والے راستے بہت سارے ہیں، مگر سب سے بہترین راستہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان سے اچھی بات کرنا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد اگلے حدیث سے بات ہے کہ فجر کی سنتوں کے متعلق نماز فجر کی جو سنتیں 2 رکعت جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنا تم اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر گھوڑے بھی دوڑا دیے جائے، یعنی ایسا ماحول آ جائے کہ جنگ کا موقع ہو اور تمہارے اوپر گھوڑے بھی دوڑا رہے ہوں، تو اس وقت اگر فجر کا وقت ہو جائے تو پہلے تم سنت ادا کرو۔ تو فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ اب یہاں سنت کی بات آئی ہے تو ایک مسئلہ بھی آپ سمجھتے چلے کہ نماز فجر کی سنت نماز فجر سے فرض رکعتوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے وقت مسجد میں آ جاتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی رہتی ہے۔ عام نمازوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جماعت کھڑی ہوئی ہے اس وقت آ جائیں، یا پھر اس سے کچھ منٹ پہلے آ جائیں کہ تھوڑی دیر میں سب کھڑی ہو جائے گی، نماز اقامت ہو جائے گی۔ اگر ایسا اندیشہ ہے تو سنتیں نہیں پڑھنا ہے، خواہ وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر ہو یا عشاء ہو۔ لیکن نماز فجر کے لیے یہ بات خاص طور پر تاکید کی ہے کہ فجر کی سنت جماعت کھڑی ہونے پر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب مسجد میں آ جائیں تو پہلے سنتیں ادا کریں پھر نماز میں شامل ہو جائیں۔ کتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسائل فقہیہ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے سنت ادا کر کے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے اور پہلا سلام ملے گا، اتنا وقت اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ اتنا وقت مل سکتا ہے تو پھر سنتیں پڑھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ پہلی رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ پڑھائے سے آ گئے، سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب دوسری رکعت
کھڑے ہو گئے تبھی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت رہتا ہے. البتہ امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع میں چلے گئے تو اب سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اتنی کم وقت میں سنتیں نہیں پڑھ سکتے، جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. اب دوسری بات، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سنت چھوٹ گئی، جماعت میں شریک ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد ان کے لوگ کچھ دونوں کا سنت پڑھتے ہیں. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہلے نہیں پڑھے تھے بعد میں پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں نماز ظہر اور عشاء یہ دو ایسی نمازیں ہیں، اس کی پہلی والی سنتیں اگر چھوٹی ہیں تو فرض کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز فجر کی سنت آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو پھر سنت بعد میں نہیں پڑھ سکتے. وہ جو چھوٹ گئی بس چھوٹ گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا. اس پر کیا دلیل ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے. تو اسی لیے فجر سے پہلے جو سنت چھوٹی ہے وہ بعد میں نہیں پڑے گی. البتہ اور ایک مسئلہ، کسی کی نماز ہی چھوٹ گئی، فجر ہی چلی گئی، سورج نکلنے کے بعد ہو گئے یا ایسے وقت ہوئے کہ اب نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سورج نکلنے والا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد میں سنت اور فرض دونوں وہ کر سکتے ہیں. نماز بھی چھوٹی ہے تو یہ حکم ہے کہ سنت فجر کی سنت بھی اور فرض بھی دونوں بھی کر سکتے ہیں. کب تک؟ لگ بھگ 11 ساڑھے 11 سے پہلے تک، اس کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس وقت سے پہلے تک آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو سنت بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے. باقی ظہر اثر مغرب عشاء اگر چھوٹ گئی بعد میں ادا کر رہے ہیں تو کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے، صرف فرض نماز کی قضا کر سکتے ہیں، سنتوں کی نہیں کریں گے. اگر کریں گے بھی تو وہ نفی ہو جائے گی لیکن سنت نہیں ہوگی. تو یہ فجر کی سنتوں سے متعلق چند ضروری مسائل. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کی صحت کے مطابق بہت سارے فوائد ارشاد فرمائے ہیں. آگے سے بات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سجدے زیادہ کرنا لازم کرو، دربار الہی میں سجدے بہت کرو، کثرت سجود والے بن جاؤ، کیونکہ ایک سجدہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف فرما دیتا ہے. تو ہر سجدے کے بدلے میں ایک درجہ بنا دیتا ہے اور ہر سجدے کے بدلے میں ایک خطا یا غلطی معاف ہو جاتی ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت سجدہ ہے کہ اسی میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کسی عبادت میں بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ایک تیسری بات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرما لگانا بھی اس کی عادت ڈالو، سرما لگانے کی عادت ڈالو. خاص طور پر ایک سرما ہوتا ہے اس میں اس کا نام ہے، آج کل ڈپلیکیٹ مل رہا ہے، آپ نام پوچھ کے کہیں گے لیں گے تو پریشان ہو جائے گا. دیکھ سمجھ کے لینا چاہیے. اگر کوئی عمرہ حج وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ان سے منگوا لیں گے، وہاں بالکل اوریجنل ملتا ہے، بالکل اصلی ملتا ہے. یہاں نقلی سرمے مل رہا ہے. تو میرا اس مت سرمے کی خاص طور پر تاکید آئی، باقی کوئی بھی سرما ہو تو لگا سکتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ سرما لگانا سونے کے وقت میں لازم کرو اور آپ نے سونے سے پہلے سرما لگایا کرو. کیوں؟ اس کے فائدے بیان فرما رہے ہیں. اگر سرما لگائیں گے آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، بال اگیں گے. یہ دو فائدے اللہ کے بھی بیان فرما ہے، یعنی سر کے بال، پلکوں کے بال، منہوں کے بال. سرما لگانے والے کے بال گرتے اور بال اگتے رہتے ہیں. سرمے کا یہ فائدہ ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. اس زمانے میں عام طور پر یہ ٹی وی، کمپیوٹر، فون وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں بڑی کمزوری آ رہی ہے. ایسے لوگوں کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے سرما لگانے کا. لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم رکھیں، مرد آدمی کے لیے دن میں سرما لگانا مکروہ ہے. بہت سارے لوگوں کے دن میں سرما لگاتے ہیں، تو مرد آدمی کے لیے دن میں سرما لگانا مکروہ ہے سوائے جمعہ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کے دن کے سوا. یہ 3 دن میں لگا سکتے ہیں. باقی مرد آدمی صرف رات میں سونے سے پہلے سرما لگائے.
عورتوں کے لیے اجازت ہے وہ رات دن کبھی بھی لگا سکتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منقع کھانے کی کا بھی حکم فرمایا، ارشاد فرمایا علیکم بالزبیب، منقع کھایا کرو۔ منقع اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹکے کی جو بیماری ہوتی ہے منقع کھانے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بلغم چلا جاتا ہے، اور ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں جہاں ہڈی ملے ہوئے رہتے ہیں عصب کہتے ہیں اس کو، اس میں پختگی مضبوطی آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں آدمی کمزور نہیں ہوتا جو منقع کھاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خلقہ ہیلتھ اچھا بناتا ہے، اور انسان کی سانس خوشبودار بناتا ہے، منہ سے بدبو کی جو بیماری ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ غم میں اگر کوئی آدمی مبتلا ہے تو اس کے غم کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ طبی نقطے جو سرکار نے فرمائے ڈاکٹری کے طور پر، اس کو طب نبوی کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سیاست میں تقریباً 200 احادیث شریفہ پوری 6 کتابوں میں 200 احادیث شریفہ ایسی ہیں جس میں سرکار نے پوری ڈاکٹری بتائی ہے۔ بخار کا علاج کیا ہے، سردی کا علاج کیا ہے، سر میں درد کا علاج کیا ہے، آنکھوں میں درد ہو تو کیا، ہڈی میں درد ہو تو کیا کیا جائے، ساری چیزیں بیان کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طب نبوی اختیار کریں۔ باقی آج کل جو ڈاکٹروں کی دوائیں ہیں یہ تو ایک صحت مند آدمی کو بھی مریض بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کوئی آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کی دوا استعمال کر رہا ہے، مرنے تک دوا استعمال کرتا ہے، دوا نہیں کھایا تو بیماری بڑھ جائے، شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہوتا، دوا کھاتے رہیں گے تو کنٹرول رہتا ہے۔ یہ کیسی دوا ہے؟ دوا ہے یا پھر بیماری ہے؟ بیمار کو گولیاں کھانے کی بیماری لگتی ہے، ایک نئی بیماری اب تک ایک یا 2 پہ ڈاکٹر کے بعد میں تو اور 4 بیماریاں زیادہ ہو گئے، 65 ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، 10 ٹیبلٹ ہوتے ہیں۔ ساری چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے، ایک سب سے بہترین طریقہ ہر عمل میں سرکار کی سنت اختیار ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، منہ دھونا، تیل لگانا، جو جو طریقے ہیں سرکار کی سنتوں کے وہ سب اختیار کریں۔ دوسرا، سرکار نے جو دوائی کے طریقے بتائے ہیں وہ اختیار کریں۔ بس یہ 2 چیزیں اختیار کریں گے تو آدمی کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جو بیماری ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، بیمار انسان ہی ہوتا ہے، فرشتے نہیں ہوتے۔ لیکن اپنے سے جیسے ہمارے پاس جو بیماریوں کا ایک وبال آتا جا رہا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آخری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو بھی لازم کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں شفا دیتی ہیں، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک۔ تو شہد کھاؤ، قرآن پڑھو، جس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اب شہد کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس سیدھا میڈیکل شاپ جاتے ہیں، وہاں جا کر شہد خریدتے ہیں یا جنرل اسٹور پہ شہد خریدتے ہیں۔ وہ شہد نہیں ہے، زہر ہے۔ یہ لوگ جو بیچتے ہیں وہ زہر ہے، شہد نہیں ہے۔ ہاں شہد آپ کو اصلی جو جہاں پر بھی ملتا ہے تحقیق کرے، اصلی شہد کھائیں گے تو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو شہد کے متعلق بھی بہت ساری اور فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ یہ سرکار کے کچھ بیان فرمودہ نسخے ہیں جو ہمارے زندگی میں کام آنے والے اور ہمیں صحت دینے والے ہیں۔